Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, Federal Minister for Railways and Aviation, Khwaja Saad Rafiq, Federal Minister for Planning, Development and Reforms, Dr. Ahsan Iqbal, Federal Minister for Finance and Revenue, Muhammad Ishaq Dar, Secretary, Chairman Railways, Syed Mazhar Ali Shah, CEO Railways, Salman Sadiq Sheikh, Chinese Ambassador to Pakistan, Nong Rong, other Chinese dignitaries, and respected guests. Assalamu alaikum. آج پاکستان ریلویز ایک اور قدم بڑھانے جا رہا ہے. Today, Pakistan Railways stands to mark another achievement in the history of Pakistan by introducing high-end premium class service in Green Line Express for the facilitation of people of Pakistan from Islamabad to Karachi. لوگوں کی سہولیات کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ مسافروں کو ان کی کیٹرنگ اور بیڈنگ کی سہولیات میسر کی جا سکیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مزید ٹائم لینے کی بجائے آئی وڈ ریکویسٹ فیڈرل منسٹر فار ریلویز اینڈ ایویشن خواجہ سعد رفیق ٹو اوپن دا سیشن اینڈ ایکسپریس ہز ویوز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ پاکستان جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، برادر عزیز اور وزیر منصوبہ بندی ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں مہمانان خصوصی کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہماری درخواست پر، ہماری دعوت پر پاکستان ریلویز کے زیر اہتمام چلنے والی سپیریئر سروس گرین لائن ٹرین کی جو تقریب افتتاح ہے اس میں تشریف لائے ہیں. اگر ہم چند سال پیچھے جائیں تو یہی مرگلہ کا ریلوے اسٹیشن تھا. اس وقت بھی ہم نے گرین لائن سروس شروع کی تھی. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھے اور وہ بھی جدید ترین سہولتوں سے مزین ٹرین ہم نے چلائی تھی اور وہ بہت کامیاب ہوئی. 1-1.5 ماہ کی ایڈوانس بکنگ اس میں ہوتی تھی. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو اکھاڑا گیا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں رخصت ہوئیں اور آہستہ آہستہ وہ سروس بند ہو گئی. اس بار اپنے چائنیز دوستوں کے تعاون سے ہم نے یہ نیا ریک لیا ہے. یہ 230 مسافر کوچز ہیں جو آئیں گی. ان کی ڈیزائننگ اور ان کا کانسیپٹ ہمارے پچھلے دور میں مکمل ہو گیا تھا. انہیں 3-3.5 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. بہرحال 46 کوچز آ گئی ہیں. اس کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہوا ہے. TOT بھی لیا ہم نے اور باقی تمام کوچز ہماری اپنی فیکٹری میں بنیں گی اور شاید آئندہ ضرورت نہ پڑے کہ ہم بنی بنائی کوچز پاکستان کے باہر سے خریدیں، یہیں تیار کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو گرین لائن ٹرین ہے اس کی جینیٹوریل سروس مکمل طور پہ ہم نے آؤٹ سورس کی ہے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد اور کمپیٹیٹو بیڈنگ کے بعد. اور ہماری کوشش ہوگی کہ مسافروں کو ہر سہولت ملے. اس میں وائی فائی بھی ہے، انفرٹینمنٹ بھی ہے، کھانا بھی ہے فریش بہترین. اس کی ہم مانیٹرنگ بھی کریں گے، بیڈنگ بھی ہے اور مسافروں کے لیے سفر کے دوران جو کٹ ہوتی ہے ان کی ضروری چیزوں کی وہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ایک اچھی سروس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہم نے وزیر اعظم صاحب کو اور اپنے محترم وفاقی وزراء کو اس کی انسپیکشن بھی کروائی ہے. 2200 افراد روزانہ اس میں سفر کر سکیں گے. اسلام آباد اور کراچی کے درمیان کیپٹل ٹو کیپٹل یہ روٹ ہے. اس کو ہم مزید ڈیولپ کریں گے. میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گرین لائن کو پریفر کریں. ایک تو اس میں بہترین سفری سہولت ہے اور دوسرے ہمیں ریونیو کی سخت ضرورت ہے.
تو آپ کو آسانی بھی ملے گی سفر کی اور پاکستان ریلویز کو ریونیو ملے گا اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے. جناب والا 2013 میں جب ریلویز ہمارے سپرد ہوا تو اس کا ریونیو جو تھا وہ 18 ارب تھا, اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو اس کا ریونیو 54 بلین 54 ارب تھا. ہمارے دور میں جب ہم نے چھوڑا تو اس کا خسارہ جب ملا تھا تو 32 ارب تھا, اور 5 سال میں خسارہ 36 ارب ہوا, مگر ملا تو آمدنی 18 ارب تھی اور جب چھوڑا تو وہ 54 ارب تھا, یعنی کوئی میچ ہی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے بعد اگر نظام جاری رہتا, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی یہاں پہ, اور دیانتدار افسروں کی ایسی بے عزتی کا یہاں پروگرام بنا, اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے منصوبے بنائے گئے کہ ہر چیز تلپٹ ہو گئی. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جب ہمیں دوبارہ یہ نظام چلانے کو ملا ہے تو ہم نے صفر سے شروع کیا ہے اور ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. ایک تو پچھلی تباہی اور اس پر یہ جو سیلاب آیا ہے, اس نے جناب وزیر اعظم ریلوے کے محکمے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی, ہم نے وزیر خزانہ کو زحمت نہیں دی, ہم نے اپنے محدود ترین وسائل سے ریلوے آپریشنز کو چلا دیا ہے. لیکن میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, میں نے کبھی درخواست آپ کو نہ پچھلے 5 سال میں کی تھی اور نہ اتنے اس 9-10 ماہ میں, کہ ریلوے کو ایک طاقت کا ٹیکہ چاہیے ہے, کیونکہ ہمیں پینشنز کے لیے اور پیز کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ 1.5 مہینے کے قریب ہمارا آپریشن ہالٹ پہ رہا ہے, تو ریونیو لاس بہت ہو گیا ہے. اگر ممکن ہو, مجھے پتہ ہے کہ وزیر خزانہ نہایت دباؤ میں کام کر رہے ہیں اور پورا ملک ان کی طرف دیکھتا ہے, آپ اگر تھوڑی سی ہمیں پش کر دیں گے, سپورٹ کر دیں گے, تاکہ جو ہمارا مزدور محنت کش اور پینشنر ہے وہ اس کا چولہا جلتا رہے, تو ہم اگلے 6-7-8 ماہ میں اس بحران پہ قابو پا لیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وے فارورڈ ہے, مختصر بات کروں گا لیکن وہ بالکل کام کی بات. اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں روزانہ تقریباً 15.5 کروڑ ہم کماتے ہیں اور ہمیں کم از کم 20 کروڑ روپے روز کا چاہیے. اب یہ گیپ کیسے پورا ہو؟ یہ گیپ ہم حکومت پر نہیں ڈالنا چاہتے. میں آنریبل سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں, 4-5 فیصلے تھے مختلف, کل آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور ریلویز کو اپنی زمینوں کو کمرشلی استعمال کرنے کی اجازت فائنلی دے دی. اس سے یقیناً بڑا بوسٹر ملے گا اور ہمارا ریونیو بڑھے گا. ہم اگلے 10-12 روز میں پرائم منسٹر صاحب رولز فریم کر کے ہم آپ کی خدمت پہ لائیں گے کیبنٹ کی اپروول کے لیے, اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں ریلوے جو ہے وہ اپنی زمینوں کے کمرشل پوٹینشل کو ایکسپلائٹ کرے گی. مجھے یقین ہے کہ خاصا بڑا ریونیو اس سے آئے گا. پوری دنیا میں یہ ماڈل موجود ہے, صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو اس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی, کیونکہ وقت ضائع کیے بغیر ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں, ادروائز ڈیفالٹ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری اہم بات ہے جناب برانڈنگ. ہم ریلوے اسٹیشنز کو اور ٹرینز کی کمرشل برانڈنگ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہاتھ ہمارا پڑ گیا اس کام میں انشاءاللہ تعالی. ہم یہ سٹارٹ کر جائیں گے اپنے ان 6-7 ماہ میں انشاءاللہ. پھر اگر آنے والے اس کو لے کے چلتے رہے تو بلینز آف روپیز جو ہے ریلویز کو وہ برانڈنگ سے ملا کریں گے. یہ نان کور بزنس ہے لیکن اس کو چلانا بہت ضروری ہے. ہمارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تیسرا بڑا پہلو ہے آپٹک فائبر, جو میں آپ کے علم میں لایا ہوں. ہمیں اس کی اجازت چاہیے ہوگی آپ سے. آپ نے ایک کیبنٹ کمیٹی کی ECC نے اپروول دے دی ہے کہ وہ کیبنٹ کمیٹی بنے اور وہ ود ان ویک ٹائم ڈیسیژن کرے کہ جو ROW ہے ہمارا تقریباً 12,000 کلومیٹر کا, اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. پرائیویٹ کمپنیز آئیں اور ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پہ وہ آپٹک فائبر کو لے کریں, ہم ان کو اجازت دیں گے. اس سے بھی ریلوے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ جو کرنے والا کام ہے جو ریاست پاکستان نے نہیں کیا, دنیا میں جن ریلویز نے ترقی کی ہے ان کو ریاست کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے. انڈین ریلوے دیکھ لیں, 88 میں انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ ہم ٹرن اراؤنڈ کریں گے, 20-22 سال لگے. یہاں فیصلہ 2013 میں ہوا کہ ریلویز کا ٹرن اراؤنڈ کریں گے, بٹ 4 سال بعد نیا تجربہ کر لیا تو سب کیا دھرا جو تھا اس پہ پانی پھر گیا. اب سر ہماری درخواست یہ ہے کہ جو فریٹ پورٹس پہ آ رہا ہے, جہاں ریل کنیکٹیوٹی ہے, اس پہ فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ریلویز کو ملنا چاہیے جو ماضی میں تھا. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو
رولنگ سٹاک ہے اور وہ کھڑا ہے اور ہمارے پاس لوکوموٹیوز موجود ہیں, وہ کام میں آئیں گے, سڑکوں پہ دباؤ ٹریفک کا کم ہوگا اور فریٹ ہم سستا لے کے جائیں گے. سو تمام سرکاری اداروں کو یہ ڈائریکشن جانی چاہیے کہ فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ریلویز کو ملے, ہمیں منتیں نہ کرنی پڑے فریٹ لینے کے لیے جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اور آخری بات یہ ہے جو میں جناب وزیر خزانہ صاحب کی خدمت میں وزیر اعظم صاحب کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں, اس پہ ہم دردانہ غور ضرور کریں کہ بھلے کچھ عرصے کے لیے جو پارٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں اور رولنگ سٹاک کے لیے اس پہ اگر ہمیں ویور مل جائے, ایک ہی ادارہ ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ادارہ ہے, تو اس میں کافی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. ایک دو باتیں اور کر کے میں اجازت چاہوں گا. جناب وزیر اعظم, یہ جو ریلوے کے افسران ہیں یہ بہترین قابل افسران ہیں. ماضی میں ساتھ بٹھا کے ان پہ الزامات لگاتے تھے جو حکمران تھے, تو آپ سول سرونٹ سے معجزات کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کی عزت کریں گے, اس کو اختیار دیں گے اور اس کو اتھارٹی دیں گے. اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے پاکستان ریلویز میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے, اور وزیر ریلوے کا یہ بالکل کام نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر کرے, پوسٹنگ کرے, پروموشن کرے, لوگوں کو نوکریاں دے, کیونکہ ایک وزیر جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ محکمہ چلائے, نہ کہ اپنے حلقے مضبوط کرے. یہ کلچر ریلوے میں پوری طرح موجود ہے. یہاں پہ جو افسران ہیں ان کی پروموشن, ٹرانسفر, پوسٹنگ صرف میرٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور ریلیونٹ اتھارٹی کرتی ہے. یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک بڑا چنک ہے انجینئرز کا, وہ گریڈ 22 نہیں مل سکتا ان کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انجینئرز ہیں ساری زندگی محنت کرتے ہیں, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ گریڈ 22 حاصل کریں. گریڈ 22 ایک مخصوص طبقے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح ہمارے پاس پچھلے دور میں گریڈ 22 کی 2 پوزیشنز ہمیں ملی تھی, دونوں ایک سی او ریلویز کے لیے اور ایک سیکٹری ریلویز کے لیے, تو اس میں بھی ہمیں آپ کی مزید مدد کی ضرورت ہوگی. ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے پاکستان ریلویز کو آگے لے کے جائیں گے. ہمارے محنت کش دن رات محنت کرتے ہیں, ایماندار لوگ بہت یہاں موجود ہیں, صرف انہیں پہچاننا ہے اور انہیں کام پہ لگانا ہے, تو یہ کام جو ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ کام چل سکتا ہے. ایک گزارش اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو زمینیں ہیں ریلویز کی, اس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ریلوے کے نام کریں. پچھلے دور میں یعنی جو نواز شریف صاحب کا دور تھا اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زمینیں ریلویز کے نام ہو گئیں, لیکن آپ کے صوبے میں اور سندھ میں یہ زمینیں ہمارے نام نہیں ہو سکتی. اب اللہ کے فضل سے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے, تو میری استدعا ہوگی کہ اس میں آپ ہماری مدد کریں. یہ لینڈز ریلوے کے استعمال میں ہیں, اگر ان کا ٹائٹل ریلوے کے نام سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کر دیا جائے اور صوبے دل بڑا کریں تو یقین کیجئے ہم معجزات کر سکتے ہیں, میریکلز کر سکتے ہیں, ہمیں مانگنا نہیں پڑے گا. اور یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. مانگنا بہت ہو گیا. ہمارے ادارے کما سکتے ہیں, ہمارے ادارے آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے. اس کے لیے جنون چاہیے, اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے اور اس کے لیے ٹرانسپیرنسی چاہیے. تو یہ ماحول بنا ہوا ہے. آپ کی, ڈار صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی سپورٹ سے ریلوے آگے بڑھ سکتا ہے. میں یقیناً احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جب کبھی ریلویز کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ML1 پہ آپ کی ایفرٹ سے چائنیز لیڈرشپ کا شکریہ, انہوں نے دوبارہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ کٹنگ ہونی چاہیے, اس پہ میں کام کروا رہا ہوں, کیونکہ جب ماضی میں ہم نے وہ پلان کیا تھا پاکستان کی معاشی حالت بہتر تھی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں ریلوے والے کہ اس اکنامک سچویشن کے اندر ہمیں کم سے کم لون لے کے سافٹ ٹرمز کے اوپر اپنی ML1 کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے لیے چند دن تک خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ایک بار پھر محترم عزت مآب وزیر اعظم پاکستان کا, جو خود تعمیر و ترقی کے چیمپئن ہیں اور انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ پنجاب کی شکل صورت بدل دی تھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں, اور اپنے بڑے بھائی ساگ ڈار صاحب کا اور رفیق محترم احسن اقبال صاحب کا اور تمام معزز شرکا کا, خاص طور پہ چائنیز ایمبیسی کے جو آنریبل گیسٹس ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس موقع پہ یہاں تشریف لائے اور آپ نے پاکستان ریلویز کی حوصلہ افزائی کی. پاکستان پائندہ باد. پلاننگ کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ قدم شاید نہ اٹھا سکتے. اب میں دعوت دیتی ہوں وفاقی وزیر منصوبہ بندی
ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب، سیکرٹری ریلوے مظہر صاحب اور معزز خواتین و حضرات، آج یہ بات ہم سب کے لیے بہت خوشی کی ہے کہ گرین لائن کا دوبارہ احیاء ہو رہا ہے، اور ہمارے بھائی ساتھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے اسی محنت کے ساتھ جیسے 2013 اور 18 میں انہوں نے ریلوے کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، اسی جذبے کے ساتھ یہ دوبارہ ریلوے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ریلوے کسی بھی ملک کی ترقی میں بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے. آج پاکستان جن معاشی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، ان سے نکلنے کا فقط ایک راستہ ہے، اور 75 سالوں کی ناکامی کا بھی صرف ایک راستہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی نہیں پیدا ہونے دی کہ جس سے پاکستان کے ترقی کے منصوبے کامیابی سے آگے بڑھ سکتے. آج اگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنانا ہے. اگر پاکستان 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کو اگلے 5 سے 7 سالوں میں 100 ارب ڈالر تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم ٹیک آف کر جائیں گے. لیکن اگر 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو ہمیں 100 ارب ڈالر پہ لے جانے کے لیے 15-12 سال لگے، جیسے کہ ماضی میں کچھوے کی رفتار سے ہماری ایکسپورٹس نے ترقی کی ہے، تو پھر ہمارا مستقبل بہت تاریک ہے. اور اگر ہم نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس میں لاجسٹکس کا بے حد اہم کردار ہے، اور ریلوے پاکستان کی ایکسپورٹ پوٹینشل کو ترقی دینے میں اپنے کارگو سروس کے ذریعے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے لیے ML1 کا منصوبہ 2017-18 میں ریلوے نے تیار کیا، جس کے ساتھ ہم نے بھی پورا تعاون کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج جو افتتاح ہم نے کیا ہے یہ پاکستان کی ترقی کی کہانی بیان کرتا ہے. ML1 منصوبے کے ذریعے ہم نے ملک کے اندر ریلوے ٹریک کو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ بچھانے کا کام شروع کیا. لیکن حکومت کی تبدیلی کے بعد اس منصوبے کو بیان بازی کی نظر کیا گیا، سرد خانے میں ڈالا گیا. آج 4 سال بعد ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. لیکن اس ٹریک پہ چلنے کے لیے جن بوگیوں کا آرڈر کیا اور جو چین نے تیار کرنی تھیں وہ تیار ہو کر آ گئی ہیں. تو آج المیہ یہ ہے کہ 160 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی بوگی ہمارے پاس آ گئی ہے، لیکن ہم اس ٹریک کو نہیں ڈال سکے چونکہ پچھلے 4 سالوں کے اندر وہ کام نہیں ہو سکا جو ہمیں کیا جانا تھا. یہ وہ علامتیں ہیں ہماری ناکامی کی کہ اس ملک میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آج شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت کو جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، میں ان کی مثال اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے سے دیتا ہوں جس کا پاکستان نے سامنا کیا ہے. پاکستان 1% سے کم کاربن ایمیشن کرتا ہے. ہمارا دنیا میں آلودگی پھیلانے میں کوئی دور دور تک کردار نہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی ہمیں 30 ارب ڈالر کی مار پڑی ہے. اسی طرح آج جو معاشی مار پاکستان کھا رہا ہے اس میں اس حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج یہ حکومت اس معاشی آلودگی کی قیمت ادا کر رہی ہے کہ جو پچھلے دور کے اندر فیصلے نہ کر کے یا غلط فیصلے کر کے کی گئی ہے. لیکن چونکہ یہ ہمارا چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم پورا اتریں گے، پاکستان کو اس بحرانوں سے نکالیں گے. آخر میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، میں بھی وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان کے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے قومی انتظامی ڈھانچے میں
انجینئرز کا کیڈر موجود نہیں ہے، آفس مینجمنٹ کا کیڈر ہے، ایڈمنسٹریٹو سروس کا کیڈر ہے، پولیس سروس کا کیڈر ہے، فورن سروس کا کیڈر ہے. اب ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل پاکستان کو بالادستی دینے کے لیے انجینئرز کا بھی ایک پروفیشنل کیڈر دیا جائے تاکہ وہ ریلوے جیسا شعبہ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، واٹر اینڈ پاور، جہاں جہاں ٹیکنیکل شعبہ جات ہیں اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر موجود ہونا چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے. میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ اس ریلوے کی گرین لائن کو لانچ کیا ہے. بلا شبہ یہ گرین لائن کسی بھی 5 سٹار سروس یا کسی بھی جہاز کی بزنس کلاس سے کم نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے شہری اس سروس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. اب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس خصوصی موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، جناب وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب وزیر پلاننگ پروفیسر احسن اقبال صاحب، ریلوے کے حکام، ساتھیوں، ڈپلومیٹس، چائنیز امبیسڈر اینڈ ہر ٹیم، آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. میں بہت بریفلی بات کروں گا. میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے میں وزیر ریلوے کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے ایک دوبارہ بہت بڑا کام سر انجام دیا، اور گرین لائن جو کہ ایک بہت بڑی سروس تھی جس کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو اس کو ریوائیو کیا. ابھی انہوں نے اس کی انسپیکشن جناب وزیر اعظم کو کروائی، اور بڑی بہت ہی امپریسو، لائک ایک جہاز کی جو فیسلٹیز ہے اس طرح کی فیسلٹیز ہیں، اور اس کا جو کمپیریزن ہے کاسٹ کا، وہ یعنی ایز کمپیئر ٹو ایئر لائن، وہ میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کو بالکل پرموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو دوسری کچھ تجاویز جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے فرمائی ہیں، میں نے نوٹ کر لی ہیں. انہوں نے کوئی پارٹس کی امپورٹ کے حوالے سے ویور کی بات کی ہے، اور میں ان کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. دنیا میں جہاں بھی آپ ریلوے کو پھلتا پھولتا پائیں گے، آپ سب موسٹ آف یو مسٹ ہیو ٹریولڈ ابراڈ، تو ریلوے کا جو ہے وہ کمرشل، اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ریلوے کے اندر ٹریک ہوتا ہے، ارد گرد تو ایک بہت بڑا ایک کمرشل ایک وینچر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ آپ ریلوے سے زیادہ وہ فائنینسنگ اور انکم پروڈیوس کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو آئی ایم شیور وزیر اعظم صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی، اور جتنی جلدی یہ اس طرف لے کے جائیں گے، ریلوے انشاءاللہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا بلکہ کنٹریبیوٹ کرے گا ایکسچیکر کو بھی ایز اے انسٹیٹیوشن. دوسری جو خواجہ صاحب نے فرمایا ML1 کا، اس میں بھی ہے کمپلیمنٹ ہز تھاٹس، کیونکہ جب یہ اوریجنلی کنسیو کیا گیا تھا ایز پارٹ آف سی پیک which was $46 billion, ML1 was $6 billion. Today it may cost $11 to $12 billion. This is the legacy of the previous government which this government has inherited. They should have actually implemented that, but they could not. تو خواجہ صاحب کی سوچ بالکل ٹھیک ہے. He wants to make a blend and try to save money, اور اس کے ساتھ ساتھ ML1 بن بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کام ہو جائے، تو nothing better than that. جہاں تک بات ہوئی فریٹ کی، بالکل میں آئی تھنک کہ بے پناہ ڈفرینس ہے جو روڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اور جو ریلوے ٹرانسپورٹیشن ہے. صرف خواجہ صاحب کو اپنے فریٹ سروس کو ذرا سا ایفیشینٹ اور ٹائملی بنانا پڑے گا. بلیو می، میں نے مجھے ایک ٹرانزیکشن کا پتہ چلا، اٹ واز 1/10 پرائز، 10% آف یہ جو آپ کی دائیو وغیرہ سروس پہ آپ وہ چیزیں بھیجتے. تو بات یہ جی کہ یہ جہاں کمٹمنٹ ہو، کلیئرٹی ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، آنیسٹی ہو، آئی ایم شیور ریزلٹس اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. Few words about both colleagues have talked about
the state of financial health of Pakistan. یہی وہ ملک تھا جو 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا. یہی وہ ملک تھا جس کے لیے یہ پرڈکٹ کیا گیا تھا فیبرری 2013 میں, نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی, دے ول ہیو ٹو ڈکلیئر ڈیفالٹ ود ان 6 to 7 months. یہ ملک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اینڈ PMLN, اور اس وقت شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر, ایک بہت بڑا رول تھا ایک بہت بڑے صوبے میں جو آدھا پاکستان ہے. تو اس وقت 3 سال میں یہ پاکستان کی اکانومی has totally turned around. انفلیشن 2% فوڈ کی, میں I want to remind you, جنرل انفلیشن 4.6%, GDP گروتھ 6.1%, آپ کے ہائیسٹ ریزروز ان دا ورلڈ, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بیسٹ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, اور آپ کی طرف تمام دنیا کے ادارے دیکھ رہے تھے, اور جیپنیز جیٹروں نے پریڈکٹ کیا پاکستان از لائکلی ٹو بی دا سیکنڈ چوائسز پلیس آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ آج ہم 5 سال کے بعد کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ہم 24ویں معیشت بن چکے تھے 2016 میں, آج پچھلے سال پاکستان کی معیشت دنیا کی 47 معیشت ہے. اس پہ پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سی غلطیاں کی, کیا ہوا, کیا وجہ ہے کہ 24ویں معیشت سے 20ویں معیشت میں داخل ہونے کی پریڈکشن کے باوجود پاکستان میں جو کھیل کھیلے گئے, آج ہم 47th اکانومی آف دی ورلڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بے پناہ چیلنجز ملے ہیں, اے لیگیسی آف اے ٹوٹل کولیپسڈ state of affairs. لیکن he's brave, he has administrative quality, he's working hard. So ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کوگمائر سے نکالے. یہ کوگمائر جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمائر نہیں ہے, یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے, ڈان ڈرامہ, پاناما ڈرامہ, PMLN کو فارغ کرو, اس طرح کی چیزیں, وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے. پلیز ریفلیکٹ اینڈ انٹروسپیکشن کریں, سوچیں کہ پاکستان کدھر تھا, کدھر جا رہا تھا 24ویں معیشت سے G20 دنیا کی پریمیم کلب کا ممبر بننے, آج ہم 47th اکانومی بن چکے ہیں. اللہ انشاءاللہ ہمت دے گا, ان کی لیڈرشپ میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کوگمائر سے نکلیں گے, پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے. میرا ایمان ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا, ایون سعودی عربیہ کلمہ شریف کے نام پہ نہیں بنا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہم لوگوں کی ایز اے نیشن وہ نیت اور ہارڈ ورک درکار ہے, اور اس میں 5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے, یو کین سمپلی گیس کے حالات آج کیا ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ ان کی گائیڈنس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے ہم پاکستان کی بہتری لا سکیں وہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملے اور ہم دوبارہ پاکستان کے الیکشن لڑیں. آپ کے پاس ہسٹری ہے, who makes development, who takes economy across the world and globe. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوبارہ بھی محنت ہمت کر کے واپس آ جائیں گی. لیکن it's a tough task, it's a long distance. I won't take more time. I am once again میرے دل کی گہرائیوں سے خواجہ صاحب کو, ان کی ٹیم کو مبارکباد, اور پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد کہ ان کے ٹینیور میں یہ ایک سروس بحال جو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ کا. گرین لائن ایکسپریس کے اس ایونٹ کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو اس خصوصی موقع پر سٹیج پر بلاؤں تاکہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں ہمکنار کر سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب, وزیر ریلوے, وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب, وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب, سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز, شاز ڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی
مادام پانگ اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں، یہ بوگیز، اس کمپنی کے جو عہدیداران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے جس طرح وہ دم توڑ گئے، یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی، اور آج اس کا جو ریوائول ہے، اس کا جو احیاء ہے، ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی۔ میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے اور دو سے ہم خود گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں، وائی فائی ہے اور فلیکسیبل سیٹس ہیں، بیڈز ہیں، اور سب سے بڑھ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی آج کے زمانے کا وے فارورڈ ہے۔ جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، چاہے وہ جینیٹوریل سروسز ہیں، چاہے وہ انٹرنل سروسز ہیں، یا کھانا مہیا کرنا، یہ ساری جو سروسز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی اس جو لائن کو بہت نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی تشہیر ہوگی، اور اسی کو یہی ماڈل ہے آج کی دنیا میں کہ آج حکومتیں گورن کرتی ہیں، وہ ادارے چلاتی نہیں، خود وہ ان کو آؤٹ سورس کرتی ہیں۔ اور اس کی آپ ایک وجہ دیکھ لیں کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا آج کیا حشر بنا۔ آج اب اسٹیل مل کو دیکھیں اور بے شمار ادارے دیکھیں، خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ریلوے کو جب ہم نے چھوڑا 2018 میں تو اس کی حالت بڑی محنت سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس کا سامنے اس کا دیکھنے کا نظارہ بھی ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا۔ تو حکومتیں آتی جاتی ہیں، پاکستان آج اس دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمز، ادویات، اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے، پھر
ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے. اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ایمیشن ہے. دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے. یہی مثال آپ سامنے رکھیں. یقین کریں بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے، اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق کی جو لیڈرشپ مہیا ہوئی ہے، ان کی ٹیم، اور وہ واقعی میرٹ میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا ترا امتیاز رہا ہے. آج ریلوے کو اب اس طرح بیٹھ جائیں میں آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے. انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویژن ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. میں آخر میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور ML1 ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے، اور انشاءاللہ ML1 کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. کاش یہ ML1 پچھلے 4 سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا. اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے، اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت ضعف پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نومبر میں، بہت پرتپاک انہوں نے ہمارا استقبال کیا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، پریمیئر لی نے، چینی حکومت نے. جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا. میں نے کہا کہ بہت گرم جوشی سے وہاں پر استقبال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چین کے زعماء، چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی برف پگھل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے تعلقات کو جو ضعف پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور ان مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی، ایثار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا. محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ عاجز یہ بات بار بار کہتا رہا، اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ سفر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا ہوگا، دن رات محنت کرنی ہوگی. پھر انشاءاللہ یہ ملک خداداد پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا.
آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان قائد اعظم